کبھی آپ کا اور علی امین صاحب کا کوئی ایسا یادگار لمحہ جو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ اس جیسے جو کرتوت اور جس جیسے جو چیزیں ہوں اس پہ اگر آپ کسی کو بولیں کہ میرے رشتہ دار ہے تو لوگ اکثر بتاتے نہیں ہیں کہ آپ جب بھی ان کو جواب دیتے ہیں ایک اسمائل پاسنگ آپ کا جواب ہوتا ہے. جیسے وہ کہتے ہیں جس طرح کے منہ کو اس طرح تھپڑ ہی ملے گا. سی ایم کے پی کے کا کہنا تھا کہ ہم گورنر ہاؤس میں ایک یونیورسٹی بنائیں گے. آئے نا بنانے کے لیے زیادہ سنجیدہ ان کو نہ لیا کریں آپ. سی ایم صاحب کہہ رہے ہیں بلکہ پوری پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم احتجاج کریں گے. تو یہ خوش ہیں کہ ہمارے بانی چیئرمین کو سزا ہوئی ہے. سی ایم صاحب جب بھی احتجاج کرتے ہیں تو وہ ایک فلم کی طرح آتے ہیں اور فلم کی طرح ایک رول کر کے پلے کر کے چلے جاتے ہیں. میں جب رات کو بور ہوتا ہوں تو ان کی چیزیں دیکھتا رہتا ہوں. وہ آپ پہ بڑے جملے کستے ہیں. ہر چیز کی بولی لگائی ہے. کلاس 4 تک کی جو نوکریاں وہ بیچ رہے ہیں. دفتر کے باہر جو ہے وہ ناکہ لگا ہوتا ہے پی ٹی آئی کا کہ یہ فائل جاری ہے اس میں کتنے پیسے ہیں. السلام علیکم، ویلکم ٹو پوڈ کاسٹ ود انیتا عباسی. آج کی جو ہمارے پوڈ کاسٹ میں ہماری جو مہمان معزز شخصیت موجود ہے، ایک دبنگ قسم کی پرسنالٹی ہیں. وہ ایک سینئر سیاستدان ہیں اور سابق ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی اور موجودہ کے پی کے گورنر فیصل کریم کنڈی صاحب. السلام علیکم سر اینڈ ویلکم ٹو مائی پوڈ کاسٹ. تھینک یو سو مچ فار ٹائم. السلام علیکم جی. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ فیصل کریم کنڈی صاحب کیا ہیں اور موجودہ گورنر بن کے آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ فیصل کریم کنڈی ایک انسان ہے، آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک پولیٹیکل ہسٹری رہی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے مجھ پہ ایک اعتماد کیا اور مجھے پارٹی نے ایک گورنر کے عہدے پہ نامزد کیا ہے اور ایز اے گورنر میں بھی کام کر رہا ہوں. اس سے پہلے پارٹی کے میرے اوپر پہلے بھی کافی پورٹ فولیو پہ مجھے رکھا، چاہے وہ ڈپٹی اسپیکر تھے، چاہے میں پارٹی کا صوبے کا جنرل سیکرٹری رہا ہوں، چاہے میں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین انفارمیشن سیکرٹری رہا. اس کے بعد میں پارٹی کا ترجمان بھی رہا، انفارمیشن سیکرٹری بھی رہا اور بھی گورنر ہوں. پارٹی نے مجھ پہ جب بھی اعتماد کیا میری پوری کوشش رہی ہے کہ میں ان کے اعتماد پہ پورا اتروں. سر کبھی اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے کبھی آپ نے سوچا تھا کہ آپ کبھی سیاستدان بنیں گے یا گورنر کے پی کے؟ یہ تو میں نے سوچا تھا اور تیار تھا کہ میں سیاستدان بالکل بنوں گا. پولیٹیکل ہسٹری رہی ہے ہماری فیملی کی اور میرا اپنا شوق تھا کہ میں پالیٹکس میں ہوں. میں نے پی ایس ایف میں پالیٹکس کی ہے ایز اے اسٹوڈنٹ اور الیکشنز میں میرا تھا کہ میں نے سیاست کرنی ہے اور یہ چیزیں نہیں تھی کہ میں گورنر بنوں گا یا میں کیا بنوں گا. یہ تو قسمت کے ساتھ ساتھ جو ہے چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اور سیاست میں آنے کا آپ کو شوق تھا؟ یس بالکل تھا. اگر آپ آج سیاستدان نہ ہوتے تو کیا ہوتے ہیں؟ یہ تو خاصی طور پہ کچھ اور چیز بن جائے، لیکن میں ایک وکیل ہوتا میں سمجھتا ہوں. وکیل ہوتے ہیں. سر آپ اور علی امین صاحب آپس میں رشتہ دار بھی ہیں اور آپس میں رشتہ دار ہونے کی حیثیت سے تو سب کا ہی آپس میں پیار محبت ہوتا ہے. آپس میں ابھی جو کہ ہے وہ نظریاتی اختلافات سب کے ہوتے ہیں، لیکن کبھی آپ کا اور علی امین صاحب کا کوئی ایسا یادگار لمحہ جو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ انگلش والے کزن ہیں، اردو والے نہیں ہیں. تو انگریز میں کوئی بہت دور کے رشتہ دار بھی وہ کزن بن جاتا ہے، لیکن معاشرے میں اگر آپ بتائیں کہ میں اس کا کزن ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا نہیں مانا جائے گا. کوئی اچھے بندے کے اگر بندہ کزن ہو جس کی معاشرے میں عزت ہو، جس میں کوئی اس نے اچھے کام کیے ہوں، جو لوگ اچھا یاد کرتے ہوں، تو بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں فلاں کا رشتہ دار ہوں. اور اس جیسے جو کرتوت اور جس جیسے جو چیزیں ہوں اس پہ اگر آپ کسی کو بولیں کہ میرے رشتہ دار ہے تو لوگ اکثر بتاتے نہیں ہیں کہ جو ہے وہ ہمارے کوئی رشتہ دار ہے. وہ آپ پہ بڑے جملے کستے ہیں، پھر بھی آپ جب بھی ان کو جواب دیتے ہیں ایک اسمائل پاسنگ آپ کا جواب ہوتا ہے. آپ کے ماتھے میں ہم نے کبھی شکن نہیں دیکھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو ہر کسی کی اپنی وہ ہے. سوال کرتے ہیں میں جواب دیتا ہوں. جس قسم کے سوال ہوتے ہیں اس طرح کے جیسے وہ کہتے ہیں جس طرح کے منہ کو اس طرح تھپڑ ہی ملے گا. جو سوال ہوگی اس طرح کے جواب بھی ملیں گے. سر آپ کابینہ کا حصہ رہے ہیں، ناظرین کو بتا سکتے ہیں کہ غربت کے خاتمے کے حوالے سے ہمیں کون سے اقدامات اٹھانے چاہیے یا اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں ماضی میں جو ہماری 16 مہینے حکومت تھی اس میں اسپیشل اسسٹنس تھا پرائم منسٹر کا آن پاورٹی ایلیویشن. مین ہمارا یہ تھا کہ ہم نے بے ایس پی ہمارے ساتھ تھا. اس وقت 1 کروڑ بینیفیشری اس پورے ملک میں ہیں، بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بینیفیشری ہیں اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم لوگوں کو زیادہ نہ بڑھائیں بلکہ کم کریں اور اس کو اس سسٹم سے نکالیں. لیکن اس وقت اگر جو بھی دنیا کی جو بھی ملک میں آپ جائیں، اگر آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں، آپ جس کے پاس بھی جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک ایسا شفاف پروگرام ہے جس کو ہم پیسے دیں گے بالکل تیار ہیں. ایک انٹرنیشنل ریکوگنائز پروگرام ہے اور لوگ اس کو جو ہے وہ بالکل ڈیفینیٹلی سپورٹ بھی کرتے ہیں. اور جو سروے ہے دنیا سے جو بھی یہاں پر این جی اوز یا آرگنائزیشنز آتی ہیں اور سرویز اگر وہ ان کو پاورٹی کا سکور چاہیے ہوتا ہے تو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا وہ دیکھتے ہیں کہ اس کی جو سروے ہوئی پڑی ہے پاورٹی کی وہی ہم ریکوگنائز کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی ایک پازیٹیو چیز ہے جس کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں اور پہلے بھی بڑھا ہے ابھی بڑھا رہے ہیں. محترمہ شہید کا خواب تھا جس کو پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے اس کو عملی جامہ پہنایا.
اور آج آپ دیکھیں کہ بہت سی حکومتیں آئیں، ختم کرنے کی بھی کوشش کی لیکن ختم نہیں کر سکے، نام تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی، کبھی احساس کبھی پتہ نہیں کیا کیا، لیکن لوگوں کے دلوں سے وہ بے نظیر کارڈ اور بے نظیر کا نام نہیں نکال سکے۔ سر آپ ایک تجربہ کار سیاستدان ہیں، آپ کی نظر میں اس وقت ملک میں کون سا سب سے اہم بڑا مسئلہ ہے؟ ملک کا سب سے اہم مسئلہ تو معیشت اور بے روزگاری ہے، میں سمجھتا ہوں مہنگائی ہے، لیکن اگر آپ ہمارے صوبے کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو سب سے پہلا جو وہ ہے، ان سب سے ٹاپ پہ جو ہے وہ امن و امان ہے، لا اینڈ آرڈر ہمارے صوبے کا ہے، پھر معیشت بھی ہے، مہنگائی بھی ہے، بے روزگاری بھی ہے، سب چیزیں ہیں، لیکن ہمارا صوبے کا جو سب سے اہم ایشو ہے وہ لا اینڈ آرڈر ہے۔ سر باقی صوبوں کی اگر میں بات کروں تو باقی صوبوں میں سب میں کام ہو رہا ہے، آپ پنجاب میں دیکھیں روز سی ایم صاحبہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کر رہی ہوتی ہیں، آپ کراچی میں دیکھیں، آپ بلوچستان میں دیکھیں، لیکن کے پی کے میں ہمیں وہ ایکٹیویٹیز نظر نہیں آتی، جبکہ سی ایم کے پی کے کا کہنا تھا کہ ہم گورنر ہاؤس میں ایک یونیورسٹی بنائیں گے، وہ خواب کدھر گئے آپ کے؟ آئے نہ بنانے کے لیے میں ویلکم کرتا ہوں، پہلے تو ان کو خود پڑھنا چاہیے، یونیورسٹی سے پہلے ان کو گریجویشن کرنی پڑتی ہے، پہلے گریجویشن تو کر لیں اس کے بعد یونیورسٹی میں پڑھیں گے، لیکن دیکھیں چیزیں زبانی کہنا بہت ہے، جب پی ٹی آئی کا ایک وعدہ تھا کہ وزیر اعظم ہاؤس اور پریزیڈنٹ ہاؤس اور گورنر ہاؤس سے ہم یونیورسٹی بنائیں گے اور لائبریریز بنائیں گے، کون سے بنایا؟ کے پی میں بنا، وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد بنا، یہ ایسے دعوے ہوتے ہیں، یہ دیکھیں یہ جو ہاؤسز ہوتے ہیں یہ بڑے سمبولک ہوتے ہیں، پرائم منسٹرز ہوتے ہیں، پریزیڈنٹس ہوتے ہیں، گورنر اور سی ایمز ہوتے ہیں، ان کی آفیشیل انگیجمنٹس ہوتی ہیں، ان کے سٹاف ہوتے ہیں، ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، ڈیلیگیشنز آ رہے ہوتے ہیں، باقی فنکشنز ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو ان ہاؤسز کا ہونا ضروری ہے، یہاں پر آپ یونیورسٹیز اور وہ نہیں بنا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا ہم یونیورسٹی بنائیں گے، اب تو کہتے ہیں ہم یونیورسٹی بیچتے ہیں، زمینیں بیچنے کے پروگرام میں کہ ہم یونیورسٹی کی زمینیں بیچ دیں، تو یہ تو ان کا حال ہے، تو یہ ایسی جو ہے ان کے زیادہ سنجیدہ ان کو نہ لیا کریں، آپ بہت پریشان نہ ہو سی کریں۔ ایم صاحب کی باتوں کو ہم سنجیدہ نہ لیں؟ آپ مجھے 4 سال حکومت تھی ان کی کہ نہیں تھی؟ تھی۔ وزیر اعظم ان کا تھا، پنجاب کا وزیر اعلیٰ ان کا تھا، گورنر ان کا تھا، کے پی کا ان کا تھا، وزیر اعلیٰ ان کا تھا، بلوچستان میں بھی تھا، کہاں پہ بنی یونیورسٹی؟ کہ یہ بتا دیں نا لائبریری بنی ہو، یونیورسٹی بنی ہو، تو پھر میں کہوں گا کہ واقعی بنی۔ سر 8 فروری کو سی ایم صاحب کہہ رہے ہیں، بلکہ پوری پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم احتجاج کریں گے، جلسہ کریں گے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کامیاب جلسہ کر پائیں گے یا پچھلی دفعہ کی بار ایسے ہی وہ چلے جائیں گے؟ ٹوپی ڈرامے، اور کہہ رہے ہیں ہم تو صوبہ بند کریں، اپنا صوبہ بند کریں کس کو نقصان دیں گے؟ اپنے صوبے کو نقصان دیں گے۔ اب تو یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اسلام آباد آئیں گے نا، وہ کہہ رہے ہیں اپنا صوبہ بند کریں گے، تو اپنا صوبہ تو آپ کے اپنا انتظامیہ آپ کے ساتھ ہے، ان کو کہہ دیں بند کر دیں تو بند ہو جائے گا۔ اس دفعہ تو جنید اکبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ علی امین صاحب کا اس دفعہ کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، جو کچھ کروں گا میں کروں گا، اور پارٹی کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ خود میں حل کروں گا، اور میں کسی کی نہیں سنوں گا، اور نہ ہی میرا کسی سے کوئی کانٹیکٹ ہوگا۔ یہ تو ان کا اندرونی مسئلہ کیا ہے، حکومت ان کو روک پائے گی؟ یہ تو ان کا اندرونی مسئلہ ہے نا، کہ وہ کس سے ملتے ہیں، کس سے نہیں ملتے ہیں، کس کی سنتے ہیں، کس کی نہیں سنتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ تو اب پی ٹی آئی اپنے حکومت کے خلاف احتجاج کر رہی ہے نا، اپنے صوبے کو بند کر رہی ہے، اپنے صوبے کو بند کرنا، شرائع بند کرنا تو اپنے خلاف احتجاج ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ وہ پارٹی ہے جس کے بانی چیئرمین کو 14 سال سزا ہوئی ہے، آج تک آپ نے کہیں سنا ہے کہ کسی سائیکل کا ٹائر بھی جلا ہوا احتجاج کیا ہو؟ آج تک احتجاج نہیں کیا، تو یہ خوش ہیں کہ ہمارے بانی چیئرمین کو سزا ہوئی ہے۔ آج تک تو دیکھیں احتجاج ایک جمہوری طریقے سے آپ کریں، پرامن احتجاج کریں، کسی پریس کلب کے باہر احتجاج کیا ہو، کہیں پہ ٹائر جلائے ہوں، کہیں پہ جو ہے گئے ہوں کہ جی ہمارے غلط ہوا ہے۔ میں تو کے پی میں نہیں سنا، اگر آپ نے کوئی اسلام آباد اور پنجاب اور پنڈی وغیرہ میں سنا ہو تو سنا ہوگا، کے پی میں تو یہ احتجاج بھی نہیں ہوا۔ آپ لوگ سے ہی فن لگائے پھرتے ہیں، مطلب آپ بھی اور سی ایم کے پی کے ساتھ بھی، مطلب نا بڑا ایک لوگ انٹرٹین کرتے ہیں، وہ لوگ وہ آپ پہ جملے کستے ہیں، آپ ان کو کستے ہیں، اور سی ایم صاحب جب بھی احتجاج کرتے ہیں تو وہ ایک فلم کی طرح آتے ہیں اور فلم کی طرح ایک رول کر کے پلے کر کے چلے جاتے ہیں، تو لوگ بڑا انٹرٹین ہوتے ہیں۔ آپ اس حوالے سے اس کو کیا دیکھتے ہیں، کیسے میں بھی دیکھتے بڑا ہیں؟ انٹرٹین ہوتا ہوں، میں جب رات کو بور ہوتا ہوں تو ان کی چیزیں دیکھتا رہتا ہوں، تو مجھے کامیڈی شو نظر آتا ہے، میں بڑا انجوائے کرتا ہوں۔ اچھا سر، مذاکرات کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ان کے مذاکرات ہو رہے تھے حکومت سے، پھر مذاکرات کا عمل رک گیا، تو اس میں آپ کس کی غلطی تصور کرتے ہیں اور آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مذاکرات ایک ڈھونگ تھا، میں نے پہلے بھی کہا تھا، نارو مانگ رہے، مذاکرات نہیں مانگ رہے۔ یہ وہ جماعت ہے جو بڑی بڑی باتیں لوگوں پہ کرتی تھی، آج وہی باتیں ان کے اوپر، یہ محمود جزئی کے اوپر کیسے ڈرامے کرتے تھے، کیسی چیزیں کرتے تھے، آج وہی ان کے لیڈر بنے ہوئے۔ مولانا فضل الرحمان کو کہتے تھے کہ کیا کیا نام ڈیزل اور پتہ نہیں کیا کیا نام وہ کرتے تھے، ایسے ہی ہے اور بالکل۔ کہتے اس کو مولانا کہنا بھی جو ہے وہ غلط ہے، اب اس کے پیچھے نمازی پڑھ رہے ہیں۔ اب مولانا صاحب ان کے سیاسی مسیح بھی بنے ہوئے ہیں کہ ہماری اس مشکلات میں مولانا صاحب بھی ہماری جان چھڑائیں گے۔
ان کے روزانہ پاؤں پڑ رہے ہوتے ہیں. آدھی پارٹی اس کو گالیں نکالتی ہے, آدھی اس کے پاؤں پڑی رہتی ہے. ان کا جو چیئرمین ہے اور ان کے جو باقی سینئر ادارے ہیں ادھر مولانا صاحب کے روزانہ پاؤں پڑ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس مشکل سے نجات دلائیں. اور جو ہے ادھر جو ہے وہ آدھی پارٹی ان کی گالیں نکال رہی تھی کہ ہم مولانا کو نہیں مانتے, یہ ہیں وہ ہیں. تو لہٰذا یہ چیزیں دیکھیں چل رہی ہیں. تو لیکن مذاکرات جو ہیں وہ صرف یہ این آر او چاہتے ہیں. ہر کسی کے پاؤں پڑ رہے ہیں کہ ہمارے بانی چیئرمین کو این آر او دیں. این آر او ان کو ملنا نہیں ہے. عدالتوں سے آپ کو سزائے ہوئے ہیں, عدالتوں میں جائیں, عدالتیں آزاد ہیں. اگر آپ کے کرتوت اچھے ہوں گے تو آپ کو ضمانتیں ہو جائیں گی, آپ کے کرتوت برے ہوں گے تو آپ سزا پائیں گے. تو عدالتوں نے جو فیصلہ کرنا ہے تو شہباز شریف صاحب نے فیصلہ نہیں کرنا, یا کسی حکومت نے تو فیصلہ نہیں کرنا, یہ تو عدالتوں نے کرنا ہے. تو جائیں عدالتوں میں. یہاں پر تو آپ کو کوئی این آر او نہیں ملنا. اگر آپ پاؤں پڑ رہے ہیں مذاکرات کے نام پر, آپ این آر او چاہتے ہیں تو این آر او تو نہیں ملنا. سر باقی پارٹی کے لوگ تو مولانا صاحب کے بڑے حامی ہیں, ان سے جا کے بات چیت بھی کرتے ہیں, جبکہ سی ایم کے پی کے بڑے ناراض نظر آتے ہیں مولانا صاحب سے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ان سے پوچھیں, ان کی پارٹی سے پوچھیں کہ آپ پہلے اپنا جو ہے ایک بیانے تو بنا لینا. جو دو بیانے پہ بات چیت کر رہے ہوں گے تو پھر آپ کیسے کرتے؟ سی ایم گالیاں نکالے اور باقی پاؤں پڑے. سر وہ دھمکیاں بڑی لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں فلاں کو بھی نہیں چھوڑوں گا, میں فلاں کو بھی نہیں چھوڑوں گا, اور حقیقت پہ ان کا کوئی ایسا عمل دخل کوئی نہیں ہوتا کہ مطلب وہ اس بات پہ قائم رہیں. فلم میں ڈائلاگ چلتے ہیں نا. سر کے پی کے میں کرپشن کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ بہت زیادہ ایسے واقعات ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں, اور آئے دن ان کے کابینہ کا کوئی نہ کوئی بندہ چینج ہو رہا ہوتا ہے. کیا کہ یہ کرپٹڈ لوگ ہیں؟ دیکھیں انہوں نے صوبہ جو ہے تباہ کر دی ہے, ہر چیز کی بولی لگائی ہے. کلاس 4 تک کی جو نوکریاں وہ بیچ رہے ہیں, ٹرانسفر پورٹنگ پیسوں پہ ہو رہی ہے. ہر سیکٹری کے دفتر کے باہر جو ہے وہ ناکہ لگا ہوتا ہے پی ٹی آئی کا کہ یہ فائل جاری ہے, اس میں کتنے پیسے ہیں. آپ مجھے ڈیولپمنٹ کام بتا دیں نا. آپ نے جیسے بات کی, آپ اگر چاروں صوبوں کی ٹیلی ویژن چینلز پہ دیکھیں, چیف منسٹر کی ایکٹیویٹیز دیکھیں تو کوئی نہ کوئی پروجیکٹس پہ کام ہو رہا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی بریفنگز ہو رہی ہوتی ہیں. یہاں پر فلمی ڈائلاگز ہوتے ہیں, کرپشن کی کہانی ان کی ہیں. آپ مجھے دیکھیں اساتذہ جو ہیں وہ روڈوں پہ ہیں, ناظمین جو ہیں وہ روڈوں پہ ہیں اپنے حق کے لیے, اساتذہ اپنے حق کے لیے روڈوں پہ ہیں. ابھی انہوں نے 20,000 ملازمین کو نکال دیے. اب 20,000 ملازمین کو نکالنا کہاں کا انصاف ہے؟ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 20,000 ملازمین جو نگراں حکومت میں لگائے گئے تھے غلط تھے. چلو مان لیتے ہیں غلط ہے. جنہوں نے لگائے تھے جو سیکٹری سے اس وقت کے, کیا ان کو کوئی سزا ملی ہے کہ صرف آپ غریب ملازمین کی سزائیں دیں گے؟ تو لہٰذا یہ سارا جو ہے ان کا ڈرامہ ہے, سارا کچھ ہے. یہ لوگوں انہوں نے کوئی ڈیولپمنٹ کام نہیں کیا. اب مجھے بتائیں کہ جتنے بھی بلدیاتی ادارے ہیں, ٹی ایم ایز, 20 سال ہو گئے, ان کی جو آڈٹ رپورٹ ہے اس کی اوور سائٹ نہیں ہوئی. آپ لوگ جو میڈیا کے ہمارے دوست ہیں یا تنقید کرنے والے ہمارے سیاستدان ہیں جو سندھ پہ بڑا الزام لگاتے ہیں, تو ان کا تو یہ ہے کہ سندھ میں اگر آپ 60 دن کے اندر اگر آپ کی بلدیاتی اداروں کی جو رپورٹ آئی ہے ان کے اگر وہ نہیں ہوتا, کیا نام ہے, اوور سائٹ نہیں ہوتی, تو ود ان 60 ڈیز جو ہے وہ رپورٹ چلی جاتی ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں, اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جو ہے اس کی اوور سائٹ کرتی ہے. سر آپ کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب حکومت سے بڑے نالاں نظر آتے ہیں, مختلف موقعوں پر گلے شکوے بھی کرتے ہیں. یہ کیا چل رہا ہے؟ دیکھیں کمٹمنٹ ایک ہوئی تھی, میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے درمیان حکومت سازی کے دوران ایک کمٹمنٹ ہوئی تھی جس کو انہوں نے آنر کرنا تھا, اور ابھی تک وہ آنر نہیں ہوا. وہ کمٹمنٹس جو ہماری تھیں جس سے وہ بار بار ان کو یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ آپ نے جو کمٹمنٹس کی تھیں اس کو آنر کیا جائے, اور ابھی تک وہ آنر نہیں ہوئے. تو یہی بار جو ہے بار بار ہم کرنا چاہتے ہیں کہ جس کو آنر کیا جائے. سر اگر میں بات کروں دوسرے صوبوں کے گورنر کی, تو سندھ کے جو گورنر ہیں وہ بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. اس حوالے سے دیکھا جائے تو وہ روز کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی ایکٹیویٹیز میں شامل ہوتے ہیں, جبکہ آپ کوئی ایکٹیویٹیز مطلب اس طرح سے شامل نہیں ہوتے. اگر آپ کو کرم کے معاملے میں کوئی ایسی ایکٹیویٹیز کرنے کا موقع ملے تو کیا آپ کریں گے؟ دیکھیں ہمارا کوئی کمپٹیشن نہیں ہے کہ ہم گورنر سندھ کے جو ہے بہت ایکٹیو ہیں اور کے پی کے نہیں ہیں اور بلوچستان کے ہیں اور پنجاب کے نہیں ہیں. کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. دیکھیں سچویشن ہر صوبے کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے, چاہے وہ سندھ کی ہے یا باقی صوبوں کی ہے. اب آپ کو پتہ ہے سندھ میں 25 کونسل جنرلز ہیں مختلف ممالک سے, کسی نہ کسی کو ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں. ہمارے صوبے میں کتنے؟ 3, اور وہ بھی سیکورٹی ایشو وجہ سے کہیں باہر نکل سکتے ہیں, کبھی نہیں نکل سکتے ہیں. قرم کے حوالے سے ایکٹیویٹی میں بالکل مجھے موقع کیا میں ابھی کر رہا ہوں. میں نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی جو کہ صوبائی حکومت کا کام تھا. تمام سیاسی جماعتوں کو میں نے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا. اس کے بعد میں نے مختلف سیاسی جماعتوں کو ساتھ میں لے کر گیا. ہم قرم جا رہے تھے لیکن ہمیں کوہاٹ میں انہوں نے کہا تھا وہاں پر جرگا ہوگا,
تو میجورٹی سیاسی جماعتوں کے جو ہے وہ میں قائدین کو ساتھ لے کر گیا تھا، صوبائی قائدین کو وہاں پر گئے. ہم نے جو وہاں پر جو ہے وہ کیا، کیا نام ہے، اے پی سی بھی کی. ہم آج بھی جو ہلال احمر میرے انڈر ہے 2 مہینے سے ہم نے کیمپس لگائے ہوئے ہیں. جو ٹیمپری آئی ڈی پیز آتے ہیں ان کو ہم 2 ٹائم کا کھانا بھی دے رہے ہیں. ہمیں سی ایم سندھ نے جو ہے 2 کروڑ روپے دیے ہیں. ہمیں جو ہمارے لوکل گورنمنٹ کونسل والے ہیں سندھ کے، انہوں نے جو ہے ہمیں جو ہے وہ دیے ہیں، کیا نام ہے، 1 کروڑ روپیہ دیا ہے. اور ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں جو ہے وہ بلوچستان کے سی ایم نے جو ہے ہمیں جو ہے وہ دوائیاں بھیجی ہیں. تو ہم سبھی پورا چیزیں بھیج رہے ہیں. تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہمیں سپورٹ مل رہی ہے، کیونکہ پروونشل گورنمنٹ تو کہ ان کی نااہلی اور نالاحی کی وجہ سے آج یہ سچویشن بنی ہوئی ہے. تو اب اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا پوزیشن بنتی ہے. لیکن ہم پورم کی ایشو پہ خیبر پختونخوا میں امن و امان کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. سر ہمارے لاسٹ میرا جو کوشچن ہے وہ ہمارا سگنیچر کوشچن ہوتا ہے. میں 3 لفظ بولوں گی، آپ نے ان پہ کمنٹ کرنا ہے. عطا تارڑ. انفارمیشن منسٹر. اوکے. سی ایم کے پی کے. ڈاکٹر عباس. جنید اکبر خان. چیئرمین پی ایس سی. اوکے. تھینک یو سو مچ سر فار ٹائم.